الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے اللہ رب العزت کو اپنا خالق و مالک اور رب تسلیم کیا، انہوں نے دل سے یقین کیا، زبان سے اقرار کیا اور اعضاء اور جوارح سے عملی طور پر اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، یعنی انہوں نے ایمان کا اقرار کرنے کے بعد، تصدیق کرنے کے بعد اور عملی طور پر اس کو کر کے بھی دکھایا، جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ ہاں واقعی یہ شخص ایمان والا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار اللہ تعالی شانو ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے استقامت اختیار کر لی، یعنی اس کے اوپر جم گئے، یعنی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس پر جمے رہے، اس پر وابستہ رہے، تو فرشتے بھی اللہ جل وعلا کی طرف سے ان پر نازل ہوتے ہیں، وفات کے وقت بھی آتے ہیں، قبر کے وقت بھی آتے ہیں، میدان حشر میں بھی آتے ہیں، تینوں جگہ آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے تمہاری نیک زندگی، نیک اعمال کی برکت سے ہم تمہارے وہاں ساتھ تھے، یہاں پر بھی ہم تمہارا ساتھ نبھائیں گے۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے استقامت کا، یعنی پابندی سے جم جانا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، عمر رسیدگی کے آثار نظر آ رہے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے چند بال سفید نمودار ہوئے، تو چند سفید بال کے نمودار ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ احساس کیا کیا بات ہے کہ کوئی فکر لائق ہو رہی ہے، کچھ تفکرات نے گھیر لیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس کے اندر حکم دیا گیا ہے استقم کما امرتا، جم جائیے اس طرح جس طرح آپ کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے الاستقامت فوق الکرامت، کرامت یا کرشمہ یعنی ہوا کے اندر اڑ لینا، آگ کے اوپر چل لینا، دریا کے اوپر دوڑ لینا وغیرہ وغیرہ، یہ جو کرامتیں کہلاتی ہیں، استقامت کا درجہ ان کرامتوں سے اونچا ہے، یعنی دین کے اوپر انسان جم جائے۔ تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ہمیں اور آپ کا پروردگار عالم نے محض اپنے لطف و کرم سے ایمان کی دولت عطا فرمائی، امت محمدیہ کے اندر اللہ تعالی شانو نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، ایمان والا بنایا، اتباع سنت کی ایک حد تک توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ تعالی شانو نے اسلام کے احکامات میں سے اور ارکان میں سے ایک اہم ترین فریضہ روزہ، اس کی ادائیگی کے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک کی خصوصی رحمتیں، خصوصی برکتیں، خصوصی اجر و ثواب، 70 گنا کا ثواب، نوافل کو فرائض کے برابر کیے جانے کا ثواب اللہ تعالی شاہ نے عطا فرمایا۔ ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ جہاں پروردگار نے ہمارے اور آپ کے بغیر طلب کے اور کوشش کے اتنے اعزازات، اتنے اکرام اور اتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، تو اس کا شکریہ ہمیں ادا کرنا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ تراویح یہ کوئی چھوٹا اور معمولی سا عمل نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے تمام کتابوں کے اندر، آسمانی صحیفوں کے اندر سب سے عظیم الشان کتاب وہ قرآن کریم بنائی ہے، اور سب سے اہم ترین پیغمبر اولو العزم من الرسول خاتم النبیین پر اس کو نازل کیا ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ بھی پروردگار نے کیا ہے،
اور اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے اور سننے پر اللہ تعالی شاہ نے انتہائی اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، تو وہ قرآن کریم اپن نے تراویح کے اندر پڑھا اور سنا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن میرے دوستو بھائیوں، دین اور شریعت صرف اور صرف تراویح تک محدود نہیں ہے اور 10 دن یا 9 دن تک محدود نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی اور حضور پاک علیہ السلام کا عمل مبارک آپ کے سامنے پیش کیا کہ جم جانا اور استقامت اختیار کر لینا اور اللہ کے تمام حکموں کو کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ استقامت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس دین اور شریعت جو ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، کامیابی کا ضامن ہے، قبر کے اندر وہی کام آنے والا ہے، میدان حشر میں اسی کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو سلامتی اور سرخروئی حاصل ہو سکے گی، اس دین کے استقامت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ جم کر کے اپنانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کا وعدہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ خاص طور سے اس بات کا عہد پیمان کریں اور سوچیں کہ نوجوانوں کا وقت جو بہت قیمتی ہے وہ اس مبارک رمضان کی مبارک قیمتی راتوں کے اندر بھی بہت حد تک برباد ہو جاتا ہے، موبائلوں کے اندر بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوجوان خاص طور سے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اس کی قدر کریں اور سنت اور شریعت پر زندگی بھر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ میں رامدین بازار میں دیکھا کرتا ہوں، کپڑوں کی دکانیں ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی بڑی اچھی اچھی دکانیں ہیں، مہنگے سے مہنگے، بڑھیا سے بڑھیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ان لوگوں کو افطار میں ایک کھجور کے بعد کھانے کا وقت رات کو 2-3 بجے تک نہیں مل پاتا، اتنی مشغولی رہتی ہے کہ سارے کے سارے 3 دن 4 تو گھر کے لوگ دکان میں لگے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ملازمین بھی لگے رہتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کمائی کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ رمضان جانے کے بعد اور سیزن جانے کے بعد پھر بھی 11 مہینے محنت کمائی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر سیزن کے موقع پر بہت اچھا کما لیا تو اب باقی 11 مہینے انسان خاموشی کے ساتھ سستی میں کاہلی میں گزار دے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ایک ایسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے جو اعمال کے اعتبار سے سیزن کا ہے، چارج کرنے کا ہے، اور بزرگوں نے حضرت مجد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ جس کا ماہ مبارک ترتیب کے ساتھ میں گزرتا ہے، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ، تو 11 مہینے بھی اس کے بہت بہترین اور ترتیب سے گزرتے ہیں، اور ماہ مبارک اگر بے ترتیب اور ناقدری میں گزر جاتا ہے تو پھر 11 مہینے بھی اس کے اسی طرح سے گزرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا ہمیں عہد و پیمان بھی کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معاف کرانے کی کوشش کرنا چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونا چاہیے، دل میں ندامت اور شرمندگی ہونا چاہیے، اور جہاں پر ہمیں اور آپ کو تراویح سنانے کا اتنی آسانی کے ساتھ موقع ملا، انتظامات کرنے والوں کے لیے بھی اپنے کو اور آپ کو مل جل کر کے بہرحال دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی آخر لمحے تک اللہ تعالیٰ شانہ اپنے دین کے ساتھ میں وابستہ رکھے۔